بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غنیو، روزانہ ایک تسبیح پڑھنے کے فائدے اور معجزات جیسا چاہو گے ویسا ہوگا، ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی۔ محترم ناظرین، آج رب کعبہ کے صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ جس کو کرنے کے بعد دنیا کا کوئی انسان غریب رہ نہیں سکتا، جس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس گھر سے مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسے لوگ جو لوگوں کے طعنے سن کر تھک چکے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے۔ ایک تسبیح روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ دفتر میں ہیں، دکان پہ ہیں، سفر میں ہیں، جہاں کہیں موجود ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ رب کعبہ کا نام پڑھنا شروع کر دیجئے۔ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ عرش الہی سے رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ ایک صاحب جو در در کی ٹھوکریں محتاجیاں کھا کر تھک چکے تھے، بے پناہ کوششوں کے باوجود بھی جب کامیابی نہ ملی تو تھکے ہارے ایک فقیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 100 سال پہلے فقیر نے یا غنیو یا مغنیو کا یہ وظیفہ بتایا، جس کو کرنے کے بعد چند دن گزرنے کی دیر تھی کہ وہ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا ہو جاتی، جس مقصد کی طرف قدم بڑھاتا کامیابی اس کا قدم چوم لیتی۔ جب مشکلات نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہو، جب خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہوں، جب کہیں سے کامیابی نظر نہ آ رہی ہو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا غنیو یا مغنیو کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات کی نظروں سے دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رب کعبہ غیبی خزانوں سے بہترین رشتوں کی اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے روزگار افراد ہیں، بچوں نے امتحان دیے ہوئے ہیں، اچھے گریڈ چاہتے ہیں، تو ان کا ذکر کیجئے، رب کی ذات کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رزق کی ریل پیل ہو جائے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے ہر مشکل کام میں رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں، تو یہ عمل آپ ہی کے لیے ہے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ کسی کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت اور شہرت چاہیے، کاروباری مسائل کا حل چاہیے، عرش الہی پر بیٹھے رب سے رحمتوں برکتوں کی برسات چاہیے۔ جن گھروں میں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، گھریلو مسائل کا حل چاہیے، ہر مسئلے کا حل یا غنیو یا مغنیو کی اس تسبیح میں موجود ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے زبان پر اس کا ذکر جاری رکھیے۔ جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اپنے رب سے مانگتے جائیں، اور رب کی ذات یا غنیو یا مغنیو سے اتنا نواز دیتی ہے کہ اس کے بعد کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ اللہ والو، جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب نے اس کی راتوں رات کامیابی مقدر لکھ دی۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، مایوسی سے بچنا چاہتے ہو، اپنی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، تو یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ دیکھنا وہاں سے کام ہو جائے گا جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہے۔ ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو یا غنیو یا مغنیو کی یہ ایک تسبیح
کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ 100 دانوں کی یہ تسبیح یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران صرف 3 باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں کا دھیان رکھنے والا کامیابیوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ پہلی بات، جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں رب کے سامنے اس کامل یقین سے مانگیں کہ آپ مانگ رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے۔ دوسری بات، یہ وظیفہ کرتے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ لاپرواہی میں وظیفہ کرتے ہیں، وظیفے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں رہتی ہیں۔ اللہ والو، ان باتوں کو ذہن سے نکال دیجئے، پوری توجہ کے ساتھ یا غنیو یا مغنیو کی تسبیح کر کے دیکھیے۔ 7 دن کے اندر دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیسری اور سب سے ضروری بات، اس تسبیح کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ جب وظیفہ یہاں تک مکمل کر لیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے رب کعبہ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ توبہ سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، توبہ سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد جب دل کو سکون محسوس ہو کہ رب راضی ہو گیا ہے، اب مانگنے کا وقت ہے۔ اب نیا گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت مانگ لو، من پسند شادیاں ہو جائیں گی، من پسند نوکریاں مل جائیں گی، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، جو وظیفہ بتا دیا با کمال وظیفہ ہے، ولیوں نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اللہ کے پیارے بندوں نے کیا۔ اللہ والو، آپ بھی اپنی قسمت کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، رب کعبہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یا غنیو یا مغنیو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کریے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سورۃ زمر آیت 8 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سورۃ المؤمن۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہی ہمارے پاس واحد سہارا ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے۔ رب جلیل کے علاوہ ہماری مراد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اگر ہماری دعا کے قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے تو ہمیں مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ارشاد رب العزت ہے کہ تم اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی سے مایوس نہ ہوں۔ سورۃ زمر۔ ہمیں جو کچھ بھی مانگنا اور حاصل کرنا ہے وہ مالک کائنات اپنے مولا ہی سے مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری مشکل و پریشانی دور کر سکے۔ یہ میرا رب ہی ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ سب کچھ ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دعا اتنی اہم ہے کہ دنیا میں کسی مشکل کے وقت کوئی بھی انسان سب سے بڑی ذات کو پکارتا ہے۔ انسان کی کئی نفسیاتی بیماریاں دعا سے دور ہو جاتی ہے کہ دعا قوت ارادی کو بڑھاتی اور امید سے تعلق ٹوٹنے نہیں دیتی۔ دعا سے روحانی قوتیں بیدار ہوتی ہیں اور اچھائی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتی۔ در حقیقت ہم دعا کی قبولیت اپنی مقررہ کردہ صورت میں چاہتے ہیں، جبکہ رب کریم اس کی قبولیت ایسی صورت میں فرماتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کسی مصیبت کو ٹالنے کی شکل میں، کبھی مناسب وقت پر دعا قبول ہوتی ہے، اور کبھی آخرت کے اجر کی صورت محفوظ کر لی جاتی ہے۔ آخرت میں جب انسان اس اجر کو دیکھے گا تو خواہش کرے گا اے کاش اس کی دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ لہٰذا آپ اللہ سے مانگیے ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے والدین بہن بھائیوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے، کہ اس کا در ہر وقت کھلا ہے
اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔